बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं काशिफ अली। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। भारत और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान शंघाई तावन तंजीम की साइड लाइन्स पर मॉस्को में मुलाकात हुई है। तो इस पर देखेंगे कि जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और कुछ नुकात पर भारत और चीन का इत्तफ़ाक़ हुआ है इस कशीदगी को दूर करने के लिए। वो कौन से नुकात हैं और क्या इस मुश्तरका बयान और कंसेंसस जो डेवलप हुआ है इस मीटिंग के बाद, क्या उसके बाद भारत और चीन के दरमियान जो हालिया सरहद पर कशीदगी जारी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी जारी है, क्या ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी, इस पर भी गौर करेंगे। और जुमेरात को जिस दिन शाम को मीटिंग होनी थी उसी दिन ही जो चाइना की तरफ से ग्लोबल टाइम्स है चाइना का, उसने एक बड़ा हार्ड हिटिंग किस्म का इदारिया लिखा है। उस एडिटोरियल पर बात करेंगे, उससे समझने में आसानी होगी कि आगे चीन की क्या पॉलिसी है, चीन क्या करने जा रहा है और चीन की क्या हिकमत अमली होगी और क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो कशीदगी कम होगी। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तावन तंजीम की साइड लाइन्स पर वो उस हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग जिसका सबको इंतज़ार था वो आखिरकार हो गई। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान वो मीटिंग हुई है और 3 घंटे से तवील इस मुलाकात में दोनों मुल्क जो है वो उन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि जो हालिया कशीदगी है इसको कम किया जाए। और इस मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, एक मुश्तरका बयान जारी किया गया है जिसमें 5 नुकात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। उसका सबसे पहला नुक्ता ये है कि दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि जो दोनों मुल्कों की क़यादत है उसके दरमियान जो कंसेंसस डेवलप हुआ था उसकी रोशनी में जो है वो अपने इन मामलात को तय करना है दोनों मुल्कों ने। और उसमें जो एक सबसे अहम नुक्ता ये है कि जो इख्तलाफात हैं उसको तनाज़ात में बदलने से रोकना है। यानी दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि हालिया जो कशीदगी है ये भारत और चीन के हक़ में नहीं है और इस सूरत हाल को जो है वो डी एस्केलेट करना चाहिए। साथ साथ इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है कि जो दोनों मुल्कों की ट्रूप्स हैं वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आपस में एक मुनासिब फ़ासला रखेंगी, आपस में वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो डिसएंगेज करेंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि जैसे ही सूरत हाल जो मौजूदा हालिया कशीदगी है ये डी एस्केलेट होती है, इसमें कमी होती है, तो इसके बाद ऐसे इक़दाम किए जाएंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे जिससे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज़ हैं, उसमें अमन को जो है वो इंश्योर किया जाए, उस अमन को बरकरार रखा जाए। प्रेस रिलीज़ का आना ये ख़ुद एक जो है खुशाइन बात है दोनों मुल्कों के दरमियान। इससे ये तो समझ आती है कि कम से कम डिप्लोमेटिकली कुछ चीज़ें दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर हुई हैं और एस्केलेशन जो है वो कम होने का इम्कान भी पैदा हो गया। क्योंकि इससे पहले जो मॉस्को में दोनों मुल्कों के वज़राए दफ़ा के दरमियान जब मुलाकात हुई थी तो उसके बाद मुश्तरका स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी थी और दोनों मुल्कों ने अलग-अलग बयानात जारी किए थे और उसमें इंतहाई हार्ड हिटिंग किस्म की स्टेटमेंट्स शामिल थी। तो जो चाइनीज़ साइड है उसकी तरफ से इंडिया के सामने जिन नुकात रखे गए हैं उनमें भारत को ये कहा गया कि भारत न सिर्फ अपने उन तमाम इश्तियाल अंगेज़ कामों से इज्तनाब करे जिसकी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि भारत ने जो अपनी ट्रूप्स और जो इक्विपमेंट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है वो आगे की तरफ चीन के एरिया की तरफ जो चीन का दावा है उसकी तरफ उसने आगे बढ़ाया है और ट्रेसपास किया है। उसको भी चीन ने भारत को ये कहा है कि भारत उसको दोबारा पीछे की तरफ अपने इक्विपमेंट्स को भी और अपने ट्रूप्स को भी पीछे की तरफ लेकर जाए। जबकि भारत की तरफ से
چین سے اس بات پر انتہائی خدشے کا اظہار کیا گیا کہ چین کو یہ کہا گیا کہ جو چین نے اپنی ٹروپس کا بلڈ اپ کیا ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اس پر کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس میں اب ہم بڑھتے ہیں اس ایڈیٹوریل کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک گلوبل ٹائمز نے ایک ایڈیٹوریل اسی دن جس دن یہ ملاقات ہونی تھی یعنی جمعرات کو وہ پبلش کیا، تو اس سے جو ہے نا صورتحال، کیونکہ گلوبل ٹائمز جو کمیونسٹ پارٹی ہے چین کی اس کا ترجمان سمجھا جاتا ہے اور بہت قریب ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ان آفیشیل چین کا جو سٹانس ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا، اور بہت ہی ہارڈ ہیٹنگ قسم کا ایڈیٹوریل ہے جس میں مودی سرکار کو تو خصوصاً جو انڈین نیشنلسٹ ہیں اور جو شدت پسند عناصر ہیں ان پر کڑی تنقید کی گئی، اور بھارت کو بڑا دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ کچھ پیغامات دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو وہ میں آرٹیکل آپ کے ساتھ اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس آرٹیکل کا جو عنوان ہے وہ تھا ٹاکس ود انڈیا کمز ود وار پریپیئرڈنیس۔ اس میں سب سے پہلے اس کے جو پیراگراف ہے اس میں سب سے پہلے تو ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ کیا اس میٹنگ سے دونوں ملکوں کے جو معاملات ہیں وہ اور جو کشیدگی ہے کیا وہ فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرا پیراگراف ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ایک طرف یعنی بھارت ڈپلومیسی کرتا ہے اور دوسری طرف اس میں یہ کہا گیا کہ بھارت اپنی ٹروپس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہا ہے، تو بھارت اپنا دوہرا معیار جو ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور اس نے دوہری حکمت عملی اس نے اپنائی ہوئی ہے کہ ایک طرف وہ ڈپلومیٹکلی چین کو اپنے ساتھ انگیج کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی فورسز کو جو ہے وہ پش ہیڈ ایگریسولی آن دا بارڈر ایریا، یعنی کہ بارڈر ایریا میں وہ اپنی فورسز کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ بات کی گئی ہے، تو اور ساتھ ہی یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ شاید چین کی اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ایک طرف چین کو ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ تنگ کر رہا ہے، تو شاید چین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھارت کو وہ رسپونڈ کر سکے، تو اس لیے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ چین کی جو ٹیریٹری ہے اس کو وہ گریب کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک اگلا نقطہ یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ڈپلومیٹکلی جو بھی کہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو چینی لیڈرشپ ہے اور جو چینی قیادت ہے اس کو نظر رکھنی چاہیے، جو بھارت کے اقدامات ہیں وہ ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اصل میں کرتا کیا ہے۔ اور ساتھ اس آرٹیکل میں اس ایڈیٹوریل میں یہ کہا گیا کہ بھارت کی جو ہے نا وہ 1962 کی جو جنگ تھی اس میں شکست کا غم ابھی تک اس کو باقی ہے، اور اب تک وہ جو لائن آف کنٹرول 1959 کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے بھارت اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، یعنی چائنیز کو یہ کہا گیا کہ اس سے آپ یہ زیادہ امید نہ لگائیں کہ کسی ایک میٹنگ سے جو ہے وہ معاملات سارے کے سارے بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ چائنا مسٹ بی فلی پریپیئر ٹو ٹیک ملٹری ایکشن وین ڈپلومیٹک انگیجمنٹ فیل۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی طریقے سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس صورت میں چین کو جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کی فرنٹ لائن جو ٹروپس ہیں وہ ضرور اس حالت میں ہونی چاہیے کہ وہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میں یہ کہا گیا کہ بھارت کی جو شدت پسند اور قوم پرست جماعتیں ہیں بی جے پی کی طرح وہ لاتوں کے بھوت ہیں، وہ باتوں سے نہیں سمجھتے، تو اس نقطے کے پر بھی انہوں نے لکھا ہے گلوبل ٹائمز نے، اور بڑا ایک واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ they very much need another lesson in failure before believing that China's commitment to long-term border peace is not its weakness۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ان شدت پسند قوتوں کو یہ واضح طور پر پیغام ملنا چاہیے، ان کو ایک اور سبق سکھانا چاہیے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چین کی امن کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ چین کی کمزوری نہیں ہے۔ تو بڑا ہی واضح جو ہے پیغام دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی گلوبل ٹائم نے یہ لکھا ہے کہ جو چین کا جو جی ڈی پی ہے اس کا وہ بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں چین کے ساتھ ٹکرانے کا مطلب ایسا ہے جیسے آپ
کسی ایگ کو جو ہے, کسی انڈے کو جو ہے وہ چٹان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا رہے ہوں. یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے. اینڈ دے آلسو نیڈ ٹو نو دیئر اون لمیٹیشنز پرووکنگ چائنا whose GDP is 5 times than that of India and whose defense budget is 2 to 3 times that of latter is hitting a rock with an egg. یہ بڑا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ چین جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے بھارت سے کہ وہ اپنی فورسز جو ہے وہ فلی طور پر وڈرا کرے. تو اگر بھارت یہ کر لے دین ویل اینڈ گڈ, اگر نہ کرے تو گلوبل ٹائمز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پھر ہمیں چین جو بارڈر ایریا ہے اس پر جو کشیدگی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور اس سے اگلے پیرا میں گلوبل ٹائمز نے بھارت کی جو لاجسٹکس ہے بارڈر ایریا میں اس کی کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ جب گالوان ویلی میں دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان جب جھڑپ ہوئی تھی تو اس میں بھارتی فوجی 20 فوجی ہلاک ہوئے تھے. اور گلوبل ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے کہ ان 20 میں سے اکثریت جو تھی وہ سردی سے ٹھٹھر کر مر گئی تھی. اور گلوبل ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو کہ کافی ہائی الٹیٹیوڈ پر موجود ہے, وہاں پر بھارت کی جو لاجسٹکس کی کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے. تو بڑا ہی جی ہارڈ ہٹنگ قسم کا ایڈیٹوریل ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑا چین نے واضح پیغام دیا ہے. ڈپلومیٹک سچویشن کا بہتر ہونا اور ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا آ جانا اپنی جگہ پر, لیکن جب تک بھارت نے جو 2 پہاڑیاں جو پینگانگ سو لیک کے ساتھ جو ہے وہ آکوپائی کی ہیں وہ واپس نہیں کرتا اور اپنی ٹروپس کو پیچھے نہیں لے جاتا, یہ امید کرنا کہ چین اور بھارت کے درمیان ٹینشن مکمل طور پر ختم ہو جائے گی, میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیٹ ول بی ایبسلیوٹلی رانگ. آج کا ویلاگ امید ہے آپ کو پسند ہوئے گا. اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے کامنٹس کے ذریعے سے ضرور آگاہ کریں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.